ان کا پرابلم یہ ہے کہ ایک کے والد صاحب 300 ارب کھا کے بیٹھ گئے ہیں، دوسرے کے 500 ارب کھا کے بیٹھ گئے ہیں، دونوں ہونہار بچے ہیں، دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ابوؤں کے پیسے ان کی رہائی پہ لگانے ہیں، لہٰذا اس کے لیے ایک مہم چلا رہے ہیں۔ پہلے تو میں بلاول صاحب کو تو مبارکباد دوں گا کہ کل کے ان کے جو بیان ہے آج انڈین میڈیا کی ہیڈ لائن ہے، یہی وہ چاہتے تھے۔ اور دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کالعدم تنظیمیں ہوں، ہمارے جو بھی لوگ ہوں، انڈیا کو ہم کیسے یہ جرت دیں یا اجازت دیں گے کہ وہ آ کے ان کے خلاف ایکشن کرے گا؟ ایک آیا تھا، اس نے اپنا حشر دیکھ لیا۔ ہم یہ بالکل الاؤ، ہماری جو پالیسی ہے وہ بڑی واضح ہے، شاہ صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے اس کے اوپر پہلے بھی بات کی ہے، بار بار بات کی ہے۔ قطعی طور کے اوپر انڈیا کے جنگی طیاروں کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان کے اندر کوئی ایکشن کریں، جس کی طرف بلاول صاحب نے جس معصوم سی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی، میں سمجھتا ہوں ان کا بیان انتہائی، وہ ایک قومی سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں، انہیں قومی سیاست کرنی چاہیے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ ابو کو نیب نے بلا لیا ہے تو جناب ہم ناراض ہو گئے ہیں پورے پاکستان سے۔ آپ اب مہربانی کریں، آپ سے وہ سوال گندم جواب چنا، آپ سے پوچھ رہے ہیں یہ 5000 ارب روپے آپ کے فیک اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں انڈین جہازوں سے بچانے کے لیے ہم نے جو کالعدم تنظیموں کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ عجیب و غریب منطق ہے۔ اور یہ جو کل بھی انہوں نے حرکت کی کہ جس طریقے سے 400-500 لوگوں نے جا کے نیب کے اوپر حملہ کیا، اسلام آباد کی پولیس کے اوپر جو ہے حملہ کیا، میں سمجھتا ہوں وہ جو ہمارے کانسٹیبلز ہیں وہ بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں، اسلام آباد پولیس بڑی مبارکباد کی مستحق ہے، بڑی انہوں نے درگزر سے کام لیا۔ اور 2 کیمرہ مین ان کو جو ہے وہ زخمی کیا گیا، میڈیا پہ حملہ کیا گیا، تو یہ تو الاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر افہام و تفہیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ پیسے ان کو معاف کر دینے ہیں اور کہنا ہے کہ اب ایک دوسروں کا دل دھڑک رہا ہے، مریم بی بی کا ہیرڈز میں جو ہے وہ سیلیں کھل گئی ہیں، وہ پاکستان بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان کا اپنے مسائل ہیں۔ تو یہ تو دیکھیں، یہ اس طرح تو نہیں ہونا، احتساب کا عمل تو جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ باقی جس طرح سے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ بڑے معاملات کے اوپر آپ بیٹھیں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اعتماد میں لیں گے۔ اصولاً آپ کو اعتماد کی وجہ سے ضرورت کوئی نہیں، آپ کو اپنے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ ان کو اعتماد تھینک یو کہ جب تک وہ تمام فوٹیجز، وہ تمام چیزیں پوری کھل کے سامنے نہیں آتی، اس وقت تک کوئی بھی چیز وقت سے پہلے کہنا وہ دانشمندی نہیں ہے۔ میری ٹیم لگی ہوئی ہے، ایک ایک چیز کو مانیٹر کری، اور جس سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے یا کوئی ایسی بات جس سے نیگیٹو وائبز گئے ہیں، اس ذمہ داران اس پہ انشاءاللہ ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے دور حکومت میں یہ کلچر چینج ہوگا کہ ملزم یا مجرم جب باہر نکلتا ہے تو وکٹری کا نشان بناتا ہے، علاج کے لیے اچھی سہولیات مانگتا ہے، VIP پروٹوکول مانگتا ہے؟ کیا آپ کے دور حکومت میں یہ ختم ہوگا یا ایسے ہی ہماری آنے والی نسلیں بھی جو ہی دیکھتی رہے گی؟ دیکھیے جی، میرے خیال میں ہر انسان کی سوچ اور اس کی تربیت اس کی عکاس ہوتی ہے۔ ہمیں اب مہذب اس لیے ہو جانا چاہیے کہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پہ لگی ہیں، اور پاکستان جس اضطراب سے اس وقت گزر رہا ہے، ہم پہ 5th جنریشن وارفیئر امپوز کر دی گئی ہے، جو ہمارے اپنے نیبر کنٹری ہندوستان کے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں وہ پوری قوم کے سامنے ہیں۔ تو میرے خیال میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پرو ایکٹیو اپروچ اپناتے ہوئے مہذب طریقے سے تمام معاملات کو ایڈریس کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ باقی کسی کی ذاتی عمل پہ آئی ایم نو ون ٹو گیو مائی کمنٹ۔ اگر کوئی وکٹری کا نشان بنائے نہ بنائے، وہ اپنی سوچ اور اپنی جو بھی اس کی تربیت ہے اس کو پورٹرے کرتا ہے۔ کل بلاول بھٹو زرداری جو پریس کانفرنس کی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ کالعدم تنظیموں کے جو سربراہان ہیں انہیں حکومت نے اپنی تحویل میں اس لیے لیا کہ انڈین جہاز آ کے انہیں نشانہ نہ بنا رہے۔ ایک طرف تو پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا چل رہا ہے، انڈین میڈیا ان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں جو ان کی اسپیچ تھی اس کو لے کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ اب پاکستان کی پارلیمنٹ سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہاں پہ کالعدم جو تنظیمیں ہیں وہ متحرک ہیں اور حکومت انہیں تحفظ دے رہی ہے۔ تو کیا کل کی ان کی تقریر کے بعد یا ان کی پریس کانفرنس کے بعد یہ ریاست اس بات پہ ایکشن لے گی؟ آپ نے کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے، تو کیا یہ اس زمرے میں نہیں آتی کہ ریاست کے خلاف ایک اس طرح کی بیان نہیں جائے گا؟ دیکھیں، ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی میں پھر دہراؤں گا
ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیٹیکل پارلیمنٹری فارم آف خاص کر گورنمنٹ کو اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو ماسٹر کیا ہوا ہے اس پارٹی نے. لیکن یہ جو پہلے آن دا فلور آف دی ہاؤس اسپیچ اور پھر کل کی پریس کانفرنس اور اس سے پہلے بھی، یہ قوم باشعور ہے، قوم جانتی ہے اور نیشنل ایکشن پلان 2014 کی سگنیٹری ہیں. تمام چیزیں سامنے ہو رہی ہیں، تو آپ کس کی آواز بن رہے ہو؟ آپ کس کا کیس پلیڈ کر رہے ہو؟ اگر آپ پاکستانی ہو تو یہ بات کرنا یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیں جی، ریاست پاکستان کسی لیول پر میں پہلے کہہ چکا ہوں، کوئی کتنا بڑا معتبر اپنے آپ کو سمجھے، قانون سے بالا تر کوئی نہیں، اور اس ملک کے مفادات کے خلاف اور آئین اور قانون کے خلاف جو بھی جائے گا، انشاءاللہ حکومت اس کے خلاف ایکشن لے گی اور آنے والے دنوں میں سب چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی. شہریار افریدی صاحب 26 مارچ کو جو ہے وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ سندھ کی پیشی ہے، تو اس حوالے سے جو ہے کیا حکمت عملی آپ کی ہوگی کہ آئندہ کے لیے جو ہے اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہ ہو سکیں؟ دیکھیں، اگر آپ کل کو غور سے معائنہ کریں، ہم نے ہر کسی کو الاؤ کیا، لیکن ایک خاص لمٹ کے بعد آپ کچھ ایس او پیز ہیں، ان ایس او پیز کو کوئی بائی پاس نہیں کر سکتا. اگر میرے سٹنگ پرائم منسٹر صاحب پشاور میں نیب میں اپیئر ہو سکتے ہیں، میں خود انٹیریئر منسٹر یہاں اسلام آباد میں اعظم خان سواتی صاحب کے اس میں گیا، تو کیا ہم اپنے ساتھ فوجیں لے کے جائیں گے؟ اصل چیز ہے کہ آپ پر جو الزام لگائے دلائل سے، منی ٹریل یا تمام ثبوتوں سے وہ کلیئر کریں. یہ کون سا ایک نیا کلچر آ گیا ہے کہ آپ کو بلایا جائے تو ساتھ میں آپ اپنے ساتھ لوگ لے کے جائیں؟ یہ کیا ثابت کر رہا ہے؟ لیٹ می ایشور یو، ہماری اینڈ سے تمام ہوم ورک کیا جا چکا ہے. ہم نے کل ٹالریٹ کیا ہے اور یہ میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ اب جو بھی قانون کو ہاتھ میں لے گا اس کو انشاءاللہ باذن اللہ اسی جگہ پہ پینلائز کیا جائے گا ایز پر لا. حفیظ صاحب، یہی باتیں جو نثار صاحب جب انٹیریئر منسٹر تھے تو آپ کا لانگ مائل لاہور سے آ رہا تھا، یہی باتیں وہ بھی کرتے تھے کہ ہم یہاں سے آگے نہیں کسی کو جانے دیں گے اور ایس او پی. لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ کے آج جو پرائم منسٹر ہیں یہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے او اے پرائم منسٹر اور او اے آئی جی کرتے ہوتے تھے. تو جو سوال میرے دوست نے پہلے کیا تھا کہ کیا اس کلچر میں کوئی تبدیلی لانے کے لیے سنجیدہ کوشش ہے یا صرف یہ بیان بازی چلتی رہے گی یا اس پہ کوئی عمل بھی ہوگا؟ دیکھیں، وقت سے پہلے ابھی ہمیں یہ 7واں مہینہ جاری ہے، انشاءاللہ باذن اللہ آپ کو خود رزلٹ ملے گا کہ کیا ہم اس کو سیریس لے رہے ہیں نہیں لے رہے. وقت ثابت کرے گا. جس طرح ہمارے انیشیٹو اکراس دا بورڈ تمام کی سٹیک ہولڈرز، چاہے وہ فیٹف ہو چاہے کوئی ایسی چیز ہو، دنیا آپ کے پاکستان کے نیریٹو کو، ابھی ہندوستان کے ساتھ جو مسئلہ ہوا، پاکستان کی ہر لیول پر آواز سنی گئی اور پاکستان کے موقف اور بیانیے کو ایکسیپٹ کیا گیا. تو انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ ہم صرف باتیں کر رہے ہیں یا اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے آپ کو پوری قوم کو اور دنیا کو انشاءاللہ دکھائیں گے. آپ کے پوائنٹس ہم نے نوٹ کیے، جو پکچر آپ کی طرف سے پیش ہوئی اس کی کاؤنٹر میں ایک یہ بتائیے کہ ایسا تاثر آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ جب سے بلاول بھٹو زرداری نواز شریف سے ملے ہیں اور انہوں نے کچھ، ایک یہ بتائیے کہ ایسا تاثر آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ جب سے بلاول بھٹو زرداری نواز شریف سے ملے ہیں اور انہوں نے کچھ تنقید کی ہے کچھ وزراء کے اوپر، اس میں آپ کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ کچھ کالعدم تنظیموں سے تعلقات ہیں آپ کے بھی اور آپ کے کچھ دو کولیگز کے بھی. تو اس وقت سے حکومت کچھ زیادہ سخت اقدامات کر رہی ہے. ایک تو یہ فرما دیں کہ آپ کے کالعدم تنظیموں سے کیا تعلقات ہیں، اگر ہیں تو وہ بھی بتا دیں، نہیں ہے تو وہ بھی بتائیں. دوسرا یہ بھی بتائیے کہ اسی وزارت کے نیچے اسلام آباد پولیس کام کرتی ہے اور اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ نے آپ کی پارٹی چیئرمین کے خلاف ایک مقدمہ کر رکھا ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کہ آپ کی پارٹی چیئرمین اور آپ کی پارٹی قیادت نے دہشت گردی کا مظاہرہ کیا اور ان کے اس وقت کے ایس ایس پی جو آج کل غالباً ایف آئی اے میں جنیجو صاحب سرو کر رہے ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا. تو آپ یو وڈ اسٹینڈ بائی the statement of the police of at that time who still serving under you, اور آپ کے ویژن میں وہ پولیس کا جو وہ پوائنٹ آف ویو ہے وہ غلط؟ دیکھیں، پہلے میں آپ کے دوسرے سوال کے جواب دوں گا. عدالتیں آزاد ہیں اور جو بھی کوئی ایسی چیز کسی کے خلاف
اگر میرے سٹنگ پرائم منسٹر صاحب جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نیب میں پیش ہوئے اور میں نے اپنی ذات کی بھی بات کی، تو انشاءاللہ ہماری سوچ کا محور ایک ہے اور وہ ہے اللہ سے ہونے کا یقین. ہم نے اس ملک میں رول آف لا اینڈ سپریمیسی آف لا پہ کوئی کمپرومائز نہیں. یہی وہ پرائم منسٹر ہیں جب سپریم کورٹ کے ریمارکس 62-63 کی بات آئی تو یہ مورل کریج اس وقت بھی تھی، تب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے. انشاءاللہ ایز پر لا تمام چیزیں ڈیل ہوں گی. اب بات آتی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب میرے کولیگ ہیں، آئی ہیو آل دا ریسپیکٹ فار ہم. ان کے والد صاحب صدر پاکستان رہ چکے ہیں. ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جن کے گھر کے افراد شہید ہوئے ہیں. نمبر 1 بار بار کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن تحریک پاکستان میں جناح صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ میرے والد صاحب. پھر میری بات آئی، 3 گھر سے جنازے نکلے. پھر 5 سال جب میں اپوزیشن کا ایم این اے تھا تو خاص کر ایک انیشیٹو لیا گیا تمام متعلقہ اداروں کی طرف سے کاؤنٹر نیریٹو آف ایکسٹریمزم، شدت پسندی کے خلاف تھرو آرٹ اینڈ کلچر. اس کا میں واحد اپوزیشن کا ممبر تھا. 5 سال اس پلیٹ فارم پہ یوتھ کے ساتھ انگیج کرتا رہا. باقی نہ تو کسی کو سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت ہے. ایک کلی کتاب ہے میری زندگی. آئی ایم آنسریبل اینڈ اوپن ٹو ایوری تھنگ. جو بلاول بھٹو صاحب از انٹائٹلڈ، کوئی سوال ان کا حق ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی اور ایک پارٹی کے چیئرمین ہونے کے ناطے. لیکن ایک چیز، کیا یہ میں سوال پوچھوں گا، اگر میری اگر پرسکرائب تنظیموں سے اگر تعلق ہے تو جب یہ ہم نے استعفے جمع کرائے تھے قومی اسمبلی میں 2014-15 میں، تو کتنے پیپلز پارٹی کے ایم این ایز گئے تھے اسپیکر صادق صاحب کے پاس کہ شہریار افریدی کا استعفیٰ ایکسیپٹ نہ کریں. پھر میرا سوال یہ ہے کہ افریدی سے خاص کر میں ملنا چاہوں گا، اور آج کون سی ایسی وجہ ہو گئی ہے، تو میرے خیال میں دے آر انٹائٹلڈ ٹو ریز دیئر کوسچنز. بٹ پاکستان کی سالمیت پہ، پاکستان کی اوور آل اپروچ، ایک مہذب اور ذمہ دار ریاست کے ہم اقوام متحدہ کے سگنیٹری ہیں. تمام چیزیں پراپر ایز اے ٹیم مل کر اس ریاست کے حوالے سے وہ ڈیسیجن لیے جاتے ہیں، اور پھر ایک ذمہ دار ریاست ایک ایسے شخص کو اس کرسی پہ بٹھائے گا. تو سوالات بہت سارے ہیں، لیکن اس کا جواب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پارلیمان میں دوں گا. یہ بتائیے گا کہ جس طرح دیکھیں جی، اقوام متحدہ ایک مہذب قوم ہونے کے ناطے اس کے تمام چیزوں کی کمپلائنس ہماری ریاست پر اخلاقی، قانونی، شرعی ہمارا حق ہے. اس کے ہم کمپلائنس، جہاں پہ سوالات ہیں، جہاں پہ بات چیت ہے، عدالتیں آزاد ہیں. جس شخص پر جو الزام لگے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے. اور رہی بات اس ریاست کی، تو ریاست ایک سگنیٹری، ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے تمام چیزیں قانون اور آئین کے سامنے رکھ کے آگے سفر کرتی ہیں. بتائیے گا کہ کیا یہ اداروں کی فیلئر نہیں ہے کہ پولیس اور ضلعی انتظامیہ کو ایک دن پہلے نیب نے خط لکھا کہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے، پھر بھی ان کارکنوں کا آ جانا اس طرح کی معذرت، تو کیا ڈی سی اسلام آباد تو ایک دفعہ بھی وہاں موقع پر نہیں پہنچ سکے؟ اس حوالے سے کوئی پوچھ گچھ ہوئی؟ دیکھیں، اصل تحقیقات تو ہو رہی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن سوال یہ کہ اگر یہی لوگ ہم روک دیتے پھر ایک اور پکچر پورٹری ہونی تھی. ہم کسی کو نہیں روکنا چاہتے، ہمارے کوئی ایسے عزائم نہیں تھے. ہمارا الٹیمیٹ مقصد یہ ہے کہ سب کو فیسیلیٹ، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، ایک پولیٹیکل ورکر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پروٹیکٹ کرنا، پروموٹ کرنا، اور سب سے بڑی بات وزیر داخلہ یا وزارت داخلہ کا یہ بھی قانونی حق کام ہے، ذمہ داری ہے کہ جو بھی احتجاج کریں ان کو سیکیورٹی، ان کو پروٹیکشن دیں. لیکن یہ نہ ہو کہ وہ انہی محافظوں پہ جو ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں پہ ڈنڈے برسائے جائیں. تھینک یو جی. پاکستان زندہ باد. وزیر مملکت داخلہ شہریار افریدی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر بھی عمل درآمد ہوگا اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کس طرح سے ہم عمل کر رہے ہیں، اور باقی بھی ہم نے اپنا تمام تر کام مکمل کر لیا.